अस्सलाम वालेकुम जी। नावल शुरू करने से पहले आज मैं आप लोगों से एक छोटा सा गिला करूंगी, क्योंकि गिले तो अपनों से होते हैं। आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को लाइक नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, कोई किसी किस्म का कमेंट नहीं करते। यकीन माने मुझे बड़ा दुख होता है। हम लोग यहाँ पर आपके लिए बैठे होते हैं, आपके लिए इंटरटेनमेंट का सामान करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट भी नहीं आप लोग करते। चलें कोई बात नहीं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर आपका दिल कर रहा है तो, नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। और एंड तक अगर गए तो वीडियो को लाइक करने का दिल किया तो कर देना, नहीं तो वो भी कोई बात नहीं। चलिए चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। फिर शराज ने क्या कहा? कौन सी लड़की का इंतखाब करेगा वो? रमशा ने ज़ैनब के साथ चलते हुए कहा। मैंने पूछा ही नहीं, ज़ैनब ने बेहद इत्मीनान से कहा। क्यों? क्योंकि इस सवाल का जवाब मुझे पहले ही पता है। उन्होंने वही कहा होगा जो मैं जानती हूँ। अच्छा, इतना यकीन है उस पर? रमशा ने उसे छेड़ा। हाँ, यकीन है तो सब कुछ है ना, ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा। वो रिमशा की छेड़छाड़ की आदी थी। तीसरा पीरियड फ्री था और वो इस वक्त कॉलेज के लॉन में चहलकदमी करने में मसरूफ़ थीं। और जब भी वो रमशा के साथ वहाँ चल फिर रही होती, आसपास से गुजरने वाली लड़कियों को लड़की रश्क भरी नज़रों का मरकज़ होती। वो इसकी आदी हो चुकी थी। ज़ैनब बिलाशुबा कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। बाज़ दफ़ा उसके पास से गुजरने वाली लड़कियां उसे बाकायदा रोकर इस बात का इजहार करती थीं। ज़ैनब हमेशा ऐसी किसी बात पर झींप जाती थी और रमशा महजूज होती। बात सुने, आप सुबह अपनी नज़र उतार कर आया करें। आज भी ऐसा ही हुआ था। एक जूनियर क्लास की लड़की ने उसे रोककर बड़े झिझकते हुए अंदाज में उससे कहा था। आपके चेहरे पर बड़ा नूर है, मुझे लगता है बहुत इबादत करती होंगी आप। ज़ैनब और रमशा मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनती रहीं। आप बस अपनी नज़र उतार कर आया करें। वो कुछ देर उनके पास रुककर बातें करती रही, एक बार फिर उसे हिदायत करके गई। अब शिराज को ऐसी बीवी कहाँ से मिलेगी जिस पर मर्द तो एक तरफ, औरतें भी आशिक होती फिरें। खुशकिस्मत तो असल में तुम्हारा मंगेतर है ज़ैनब, रमशा ने उस लड़की के जाते ही दोबारा चहलकदमी शुरू करते हुए कहा। ज़ैनब हंस पड़ी। कॉलेज के ग्राउंड में दूर एक हिस्से में एक कुकिंग कंपटीशन का इफ्तिताह हो रहा था। किसी सरकारी अफसर की बीवी मेहमान खसूस के तौर पर मदऊ थी। रमशा और ज़ैनब कुछ दूर खड़ी इस सरकारी अफसर की बीवी को कॉलेज प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स के झमकट्टे में पंडाल की तरफ जाता देखती रहीं। कभी तुम भी इसी तरह कॉलेजों में जाकर रिबन्स काटा करोगी, एक बेगम साहिबा बनकर, रिमशा ने फिर उसे छेड़ा। उसे ज़ैनब को छेड़ना अच्छा लगता था। वो उसके चेहरे की सुर्ख होती रंगों और उसकी हंसी से बहुत महजूज होती थी। हस्बे आदत वो इस बार भी रमशा की बात पर हंस पड़ी थी। और फिर तुम जब एक अफसर की बेगम बनकर जाओ तो अपनी इस दोस्त को याद रखना, ये ना हो तुम कहीं भूल ही ना जाओ और पहचानो ही ना, रमशा ने मसनूई अफसरदगी के साथ कहा। और ये भी तो हो सकता है कि तुम मुझे ना पहचानो, ज़ैनब ने बेसाख्ता मुस्कुराकर कहा। तुम इतनी मोटी मत होना ना, इसी तरह रहना स्लिम स्मार्ट। ज़ैनब एक बार फिर हंसी। अलबत्ता ज़रा मॉडर्न हो जाना, बाल कटवा लेना, ज़रा स्टाइलिश किस्म के कपड़े पहनना और ज़्यादा मेकअप करना और ज्वेलरी भी पहनना। अफसरों की बीवियों का हुलिया ज़रा इस तरह का होता है। रमशा ने चलते चलते रुककर ज़रा तनकीदी नज़रों से उसे देखा। शिराज तो मुझे कभी भी इजाज़त नहीं देंगे इसकी, ज़ैनब ने दो टोक अंदाज में नफ़ी में सर हिला दिया। क्यों? बस मुझे पता है उन्हें मैं इसी हुलिये में अच्छी लगती हूँ, और बाल कटवाने को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उन्हें मेरे लंबे बाल पसंद हैं। और अगर शिराज ने ही कल को तुमसे कहा कि तुम अपना हुलिया बदल लो, उसे मॉडर्न किस्म की पार्टीज़ में साथ जाने वाली बीवी चाहिए, रमशा यकदम संजीदा हो गई। वो कह ही नहीं सकते, तुम्हें पता नहीं है उनका। मॉडर्न लड़कियां उन्हें अच्छी नहीं लगती। उन्हें तो बहुत गुस्सा आता है अगर उनकी बहनें भी कभी पूछे बगैर अकेली इधर उधर चली जाएं। बंदे का कुछ पता नहीं होता ज़ैनब। अब वो सिविल सर्विस में जाएगा, दूसरों की अल्ट्रा मॉडर्न बीवियां देखेगा तो तुमको चादर में लपेट कर साथ तो नहीं लेकर जाएगा। कल की कल देखी जाएगी, अभी तो बस तुम दुआ करो वो बहुत अच्छी तरह पास हो जाएं, ज़ैनब ने मौजू बदलते हुए कहा। फ़िक्र मत करो, बहुत अच्छी पोजीशन में पास होगा। वो पहले हर इम्तिहान में टॉप करता आ रहा है तो इस इम्तिहान में क्यों नहीं करेगा, रमशा ने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी। और तुम्हारे जैसी नेक बीवी जिसके मुकद्दर में लिखी हो, उसको तो वैसे ही दुआओं की ज़रूरत नहीं रहती। तुमसे अच्छी और बेहतर दुआ उसके लिए और कौन कर सकता है, रमशा ने कहा। फिर भी रमशा, तुम बस दुआ करना। अच्छा यार, करूँगी। तुम्हारे मियाँ के लिए अब इतना तो करूँगी ही मैं। अब कैंटीन चलो, कुछ खाते हैं, रमशा ने उसका बाजू थपथपाते हुए कहा। चलते हैं,
زینب نے اپنے بیگ کی زپ کھولتے ہوئے اندر سے چند نوٹ نکالتے ہوئے کہا، ارے ہاں، اس لڑکے نے دوبارہ تنگ تو نہیں کیا؟ رمشا کو یکدم جیسے یاد آیا۔ پچھلے 1 مہینے سے کالج سے واپسی پر کوئی لڑکا زینب کا گھر تک پیچھا کرتا تھا اور زینب اس کی وجہ سے بے حد پریشان تھی، مگر اب تقریباً 2 ہفتے سے یکدم وہ لڑکا غائب ہو گیا تھا۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے ابھی تک دوبارہ نظر تو نہیں آیا، زینب نے بے ساختہ کہا۔ اچھا ہے، کم بخت دفع ہو گیا، میں نے تو تم سے پہلے دن ہی کہا تھا کہ اسے کھینچ کر ایک تھپڑ مارو، دوبارہ شکل نہیں دکھائے گا وہ۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، زینب نے اعتراف کیا۔ ہمت نہیں ہے میری جان تو ہمت پیدا کرو، رمشا نے جیسے اسے پچکارا۔ میں نہیں کر سکتی رمشا، وہ میرا محلہ ہے، وہ گھر تک آتا ہے میرے، میں وہاں کوئی ہنگامہ نہیں کر سکتی۔ شیراز یا ابو کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ میں تمہاری جگہ ہوتی تو اپنے باپ اور منگیتر دونوں کو خود بتاتی، بلکہ اس سے پہلے وہ کرتی جو تمہیں بتا رہی ہوں، رمشا نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ زینب جانتی تھی وہ واقعی ایسا ہی کرتی، وہ اپر کلاس سے تعلق رکھتی تھی اور بے حد بے خوف اور نڈر قسم کی لڑکی تھی۔ میں ابو کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، پہلے ہی بہت مسئلے ہیں ان کے لیے، زینب نے کہا۔ تو شیراز کو بتا دو، وہ جا کر 2 ہاتھ کر لے اس سے۔ شیراز کو تو میں کبھی بھی نہ بتاؤں، وہ تو مجھ پر بہت خفا ہوں گے، زینب نے بے ساختہ کہا۔ کیوں؟ تم پر کیوں خفا ہوگا؟ بس ہوں گے، مجھے پتا ہے، چھوڑو ان باتوں کو، ابھی تو وہ آ بھی نہیں رہا پیچھے، مجھے لگتا ہے جان چھوٹ گئی ہے اس سے۔ اس سے پہلے کہ رمشا کچھ اور کہتی، زینب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، شیراز بیٹا ابھی جوتے مت اتارنا، مجھے چائے کا کچھ سامان لا دو۔ اس سے پہلے کہ نسیم بات مکمل کرتی، شیراز نے ان کی بات کاٹ دی۔ کیوں؟ آج پھر نصرت کو دیکھنے کوئی آ رہا ہے؟ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر میں داخل ہوا اور ابھی اپنے کمرے میں آ کر جوتے اتارنے ہی والا تھا کہ نسیم اندر چلی آئیں۔ اور اب یہ آ جانے والے کون ہیں؟ اس نے والیٹ نکالتے ہوئے اندر رکھے نوٹوں کو گنا۔ پتہ نہیں، آئیں گے تو پتہ چلے گا، لڑکا شاید کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ شہر بھر کا ہر گھٹیا رشتہ اس گھر میں میری بہنوں کے لیے آتا ہے، کوئی فیکٹری میں مزدور ہے، کوئی حجام ہے، کوئی مکینک ہے۔ خالہ رشیدہ کو کوئی اور فضول رشتہ نہیں ملتا؟ اس نے بے حد ناراضی کے عالم میں رشتہ کروانے والی عورت کا نام لیا۔ اب میٹر ریڈر کے گھر میں اسی طرح کے رشتے آئیں گے، کسی لینڈ لارڈ کا رشتہ تو نہیں آئے گا، اور جن رشتوں کو تم گھٹیا کہہ رہے ہو وہ بھی کون سا پسند کر جاتے ہیں نصرت کو، نسیم نے بھی ناراضی سے کہا۔ اچھا کرتے ہیں نہیں پسند کرتے، ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں جانے کا فائدہ؟ اس طرح مت کہو، بہنیں کہیں نہ کہیں تو بیانی ہے نا تمہیں، نسیم نے اسے ٹوکا۔ جانتا ہوں میں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے کتنی بار کہا ہے میرے امتحان کا رزلٹ آ لینے دیں، میٹر ریڈر کی بیٹیوں کے لیے جیسے مرضی رشتے آتے ہوں، سرکاری افسر کی بہنوں کے لیے ایسے رشتے نہیں آئیں گے۔ کھانا کھا لو پھر جانا، نسیم نے جان بوجھ کر بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کھانے میں کیا ہے؟ دال بنی ہے، رہنے دیں، مجھے بھوک نہیں، اس نے بیزاری سے کہا۔ تو میں انڈا بنا دیتی ہوں، نسیم نے جلدی سے کہا۔ میں انڈے اور دالیں کھا کھا کر تنگ آ گیا ہوں، میں ساتھ والوں کے گھر سے پوچھتی ہوں، صفیہ نے آج آلو گوشت پکایا تھا، شیراز نے ماں کو بات مکمل کرنے دی۔ شوربے کے تالاب میں ایک بوٹی نما چھیچڑا اور آلو ڈھونڈنے میں جتنی دیر لگے گی اتنی دیر میں رات کے کھانے کا وقت ہو جائے گا، وہ تلخی سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زینب بس سے اتر کر اپنے محلے میں داخل ہوئی۔ آج اتفاقاً اس کے ساتھ محلے سے کالج جانے والی 2 لڑکیاں نہیں تھیں۔ پہلی گلی میں داخل ہوتے ہی اس کا دل بے اختیار دھک سے رہ گیا۔ 2 ہفتے کے وقفے کے بعد وہ لڑکا ایک بار پھر وہیں کھڑا تھا۔ زینب کو گلی میں آتا دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرایا اور ایک دم الرٹ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ نیچے پھینک دیا تھا۔ زینب کو گلی سے بے حد خوف آتا تھا کیونکہ دوپہر کے وقت اس وقت یہ گلی عام طور پر بالکل سنسان رہتی تھی اور اس لڑکے نے اسی گلی میں آ کر اس سے بات کرنا شروع کی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ صرف اس جگہ سے زینب کا پیچھا کیا کرتا تھا جہاں زینب محلے کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بس سے اترا کرتی تھی۔ کچھ عرصہ وہ چپ چاپ اس کے پیچھے آتا رہا، پھر یک دم سٹاپ کے بجائے اس گلی میں کھڑا ہونے لگا اور زینب سے بات کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی اس نے۔ اگلی گلی میں پہلے شیراز کا گھر آتا تھا، پھر زینب کا، اور وہ گلی سنسان نہیں ہوتی تھی، وہاں اکثر محلے کی خواتین باہر کھڑی یا بیٹھی ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوتی تھیں۔ جیسے ہی زینب اپنی گلی کا موڑ مڑتی تھی وہ لڑکا غائب ہو جاتا تھا، مگر اس گلی سے آج کل گزرنا زینب کے لیے پل صراط سے گزرنے کے برابر تھا۔
अस्सलाम वालेकुम, उसने हस्बे आदत ज़ैनब के पास आते ही कहा। अब वो ज़ैनब के तकरीबन साथ चल रहा था। ज़ैनब ने अपना आधा चेहरा उसी चादर में ढांपा हुआ था जिससे उसने ओढ़ा हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें, माथे और नाक का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा था, मगर उसके बावजूद एक ही नज़र में उस खौफ को महसूस करना मुश्किल नहीं था जो उसकी आंखों में झलकने लगा था। वो बेहद तेज़ और बेहद नाहमवार कदमों से चल रही थी। इस वक्त कोई उसे रोक देता तो वो उसके जिस्म की कपकपाहट और लर्जिश को बहुत आसानी से महसूस कर लेता। कभी तो सलाम का जवाब दे दिया करे, मुसलमान नहीं है क्या? वो अब हमेशा की तरह जुमले उस पर कस रहा था। यही पूछ लें कि बंदा 2 हफ्ते कहाँ रहा? वो चलती रही, वो जैसे अपने कदम गिन रही थी। आपने सोचा आपकी जान छूट गई, बंदा कहीं मर खप गया। उसने अब कहकहा लगाकर ज़ैनब को बेख्तियार रोना आ गया। वो वाकई चाहती थी कि वो कहीं मर खप गया हो। ज़ैनब जी, ज़ैनब को बेइख्तियार ठोकर लगी। संभल के, आप गिरेंगी तो मुझे हाथ पकड़कर उठाना पड़ेगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, उस लड़के ने बेसाख्ता कहा। ज़ैनब की कनपट्टियों से अब पसीना बहने लगा था। इससे पहले वो उसका नाम पूछता था, आज उसने नाम पूछने की बजाय सीधा उसका नाम लिया था। अब न जाने वो आगे क्या करता। ज़ैनब को लग रहा था उसका दिल बह जाएगा। गली का मोड़ आ गया था। चले फिर कल मिलेंगे। मैं तो चाहता हूँ आपके साथ आपके घर तक जाऊं, मगर ये जालिम समाज। उस लड़के ने अब एक मसनूई आह भरी। ज़ैनब गली का मोड़ मुड़ गई। वो जैसे आज पुल सिरात के दूसरे सिरे पर पहुंच गई थी। घर का दरवाज़ा रबिया ने खोला था। ज़ैनब बेहद गुस्से और सदमे के आलम में घर में दाखिल हुई थी। पिछली गली का खौफ अब गुस्से की शक्ल इख्तियार कर गया था। अपना बैग सहन में पड़े तख्त पर फेंक कर वो जूते उतारती वहीं बैठ गई। क्या हुआ? रबिया ने उसके सुर्ख चेहरे को देखकर कहा। मेरा दिल चाहता है मैं इस लड़के को गोली मार दूं, ज़ैनब ने बेहद तैश के आलम में कहा। वो फिर आ गया? रबिया ने बेसाख्ता पूछा। हाँ, आज फिर खड़ा था। ज़ैनब की आंखों में अब आंसू आने लगे थे। शक्ल देखी है उसने अपनी? उनके घर बहनें नहीं होती क्या? दफ़ा करो, मत टेंशन लो। मैं तंग आ गई हूँ रोज़ रोज़ के इसके पीछा करने से। मेरा तो कॉलेज जाने को दिल ही नहीं चाहता जब मैं इसकी मनहूस सूरत देखती हूँ। अच्छा, ख़त्म करो बात को, सलमान अंदर कमरे में है, सुन लेगा, रबिया ने उससे कहा। जुर्रत देखो खबीस की, आज मेरा नाम ले रहा था, ज़ैनब ने मध्यम आवाज़ में दांत पीसते हुए बेबसी के आलम में कहा। वो साथ साथ अपनी आंखों को पोंछ रही थी। चुप हो जाओ, सलमान आ रहा है। ज़ैनब ने अंदर कमरे से आते सलमान के कदमों की चाप सुन ली थी। ज़ैनब ने बेहद तेज़ी से दोनों हाथों से अपनी आंखों को रगड़ा और बैग उठाकर सलमान से नज़रें मिलाए बगैर कमरे में चली गई। सलमान ने पास से गुजरती ज़ैनब को हैरानी से देखा। इन्हें क्या हुआ? उसने रबिया की तरफ अपनी शर्ट बढ़ाते हुए पूछा। वो बटन लगवाने आया था। कुछ नहीं, बस तबीयत ख़राब है। रबिया ने शर्ट हाथ में लेते हुए उसे टाला। सुबह तो ठीक थी, सलमान ने कहा। तुमने ज़हरा आपा के बारे में बताया होगा। नहीं, अभी नहीं बताया, रबिया ने बेहद मध्यम आवाज़ में कहा। तुम्हें क्या हुआ? ज़ैनब कपड़े बदलकर खाना खाने के लिए किचन में आकर बैठी थी। रबिया ने उसे खाना निकाल कर दिया और ख़ुद उसके पास ही चौकी पर बैठ गई। चपाती का पहला लुकमा तोड़ते ही ज़ैनब की नज़र रबिया के चेहरे पर पड़ी और वो चौंक गई। रबिया बेहद परेशान लग रही थी। कुछ नहीं, तुम खाना खाओ, रबिया ने उसे टालते हुए कहा। अम्मी कहाँ हैं? ज़ैनब ने उसका चेहरा गौर से देखते हुए पूछा। वो आपा की तरफ गई हैं। क्यों, खैरियत है? हाँ, खैरियत ही है, तुम खाना खाओ, सालन ठंडा हो रहा है। रबिया ने एक बार फिर उसे खाने की तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करी, मगर वो कामयाब नहीं हुई। मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ है? ज़ैनब यकदम परेशान हो गई थी। रबिया कुछ देर खामोशी से उसे देखती रही, फिर उसने कहा। ज़हरा आपा के यहाँ फिर बेटी हुई है। ज़ैनब सुन हो गई। उसकी भूख यकदम ख़त्म हो गई थी। उसकी बड़ी बहन के यहाँ ये तीसरी बेटी थी। हाथ में पकड़ने वाला उसने वापस प्लेट में रख दिया। खाना क्यों छोड़ दिया? रबिया ने उसे टोका। तुमने खाया? ज़ैनब ने पूछा। रबिया ने जवाब नहीं दिया। वो चुप बैठी रही। ज़हरा ज़ैनब से 4 साल बड़ी थी। 5 साल पहले उसकी शादी ज़िया की इकलौती बड़ी बहन फहमीदा के बेटे नईम से हुई थी और शादी के पहले साल ही ज़हरा इस घर में बहुत से मसलों का शिकार थी। छोटी छोटी बातों पर उसे घर भिजवा देने का आदी था। हर 3 माह के बाद एक बार वो ज़रूर किसी न किसी बात पर घर से निकाली जाती। फिर जो चंद दिन वो अपने मेके में रहती, वो ज़ैनब के सारे घर वालों के लिए बेहद तकलीफ देह होते थे। उनका पूरा घर यकदम बेसुकूनी का शिकार हो जाता था। फिर ज़िया तो नईम के
پاس جا کر فہمیدہ اور ان سے بلا وجہ معذرت کرتا یا پھر کوئی مطالبہ دفتر سے قرض لے کر پورا کرتا اور زہرا واپس اپنے گھر چلی جاتی۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ سسرال میں زہرا کی زندگی بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بیٹی کی پیدائش نے صورتحال کو اور مشکل کر دیا۔ اب اس بار نعیم اور اس کی ماں پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ بیٹی ہوئی وہ نعیم کی دوسری شادی کر دیں گے، اور اب زہرا کے تمام میکے والوں کی دعاؤں کے باوجود ایک بار پھر بیٹی ہوئی تھی۔ نسیم نے اٹھ کر زینب کو گلے لگا کر چادر سے اس سے آنسو پونچھے۔ اندر چائے پیتے شہراز نے قدرے بے چین اور اب زہرا کے تمام میکے والوں کی دعاؤں کے باوجود ایک اور بار پھر سے بیٹی ہوئی تھی۔ نسیم نے اٹھ کر زینب کو گلے لگا کر چادر سے اس کے آنسو پونچھے۔ اندر چائے پیتے شہراز نے قدرے بے چین ہو کر چائے کا کپ نیچے رکھ دیا۔ زینب کو ہر چھوٹی بڑی بات پر رونے کی عادت تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا رونا اسے ہمیشہ بے چین کر دیتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر باہر آ جاتا، زینب اندر آ گئی۔ اس کا گال اور آنکھیں فی الحال خشک تھی، مگر آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ دن میں پہلے بھی روتی رہی تھی اور ابھی پھر رو پڑنے کے لیے اس کو زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی تھی۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ زینی، کہ تم خواہ مخواہ دوسروں کے مسئلوں کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنا دماغ کیوں خراب کرتی رہتی ہو؟ شہراز نے اس کے اندر آتے ہی بلا توقف کہا۔ زہرا کی تیسری بیٹی ہو گئی ہے تو تمہیں اس سے کیا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ زینب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میری بہن ہے تو؟ شہراز نے اسی انداز میں کہا۔ نعیم بھائی نے اسے طلاق دے دی یا دوسری شادی کر لی تو؟ شہراز نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو بھی یہ تمہارے ماں باپ کا اور زہرا کا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ تم اپنے اور میرے بارے میں سوچا کرو بس، شیراز نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کل کو اگر میری بھی بیٹیاں ہوئیں تو آپ میرے ساتھ اسی طرح کریں گے؟ زینب نے بے حد مدھم آواز میں کہا۔ بس ساری الٹی باتیں تم ہی سوچا کرو زینب، شیراز نے سر جھٹک کر کہا۔ میں سوچتی نہیں، مجھے خود خیال آتا ہے، زینی نے بے چارگی سے کہا۔ تم اچھی باتیں سوچا کرو، آپ بتائیں نا آپ کیا کریں گے؟ زینب نے اصرار کیا۔ تمہیں گارنٹی چاہیے مجھ سے؟ چلو ٹھیک ہے، بے فکر رہو، بیٹیاں ہوئیں یا بیٹے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک سرکاری افسر کے بچے ہوں گے اور تم ایک سرکاری افسر کی بیگم۔ کوئی تمہیں یا میری اولاد کو ایک لفظ نہیں کہہ سکتا۔ بس خوش؟ زینب کی نم آنکھوں میں بے اختیار چمک آئی، وہ اب مسکرا رہی تھی۔ مسئلہ بیٹی یا بیٹے کا نہیں ہوتا۔ شیراز اب یکدم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ سارا مسئلہ غربت کا ہوتا ہے۔ نعیم بھائی کے پاس پیسہ ہوتا تو بیٹیاں اتنی بڑی مصیبت نہ لگتیں۔ تمہیں پتہ تو ہے خود انہوں نے اپنی بہنوں کی شادیاں کتنی مصیبتوں سے کی ہیں۔ اب بیٹیوں کی شکل میں انہیں ایک بار پھر وہی مسئلے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے جوانی بہنوں کے رشتوں اور شادیوں کے لیے دھکے کھا کر خراب ہوئی، اور اب بیٹیوں کی شادیوں کے لیے ذلتیں اٹھا کر بڑھاپا خراب ہوگا۔ وہ بھی کیا کریں؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، کوئی جوڑ بھی تو بنایا ہوگا، انسان اللہ پر بھروسہ تو کرے، زینب نے بے ساختہ کہا، اور شیراز اس کی بات پر بری طرح چڑھا۔ کیا اللہ پر بھروسہ کرے؟ تمہاری ایسی باتوں پر مجھے بہت غصہ آتا ہے، لگتا ہی نہیں کہ تم پڑھی لکھی ہو۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ کو امیروں کو سہولتیں دینے سے فرصت ملے تو اللہ غریبوں کے مسئلے حل کرنے آئے نا۔ آپ کی ایسی باتوں سے مجھے ڈر لگتا ہے شیراز، زینب نے بے ساختہ کہا۔ بہت اچھی بات ہے، ڈرا کرو، ساری عمر بس ڈر کر گزار دینا، لوئر مڈل کلاس ذہنیت ہے تمہاری۔ وہ اس کی بات پر ناراض ہو گیا۔ تمہارے سامنے میرے ماں باپ میری بہنوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے ڈھونڈ رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جو آتا ہے وہ لڑکی کی بات نہیں کرتا، باپ اور بھائی کے کام اور آمدنی کی تفصیل پوچھنے بیٹھ جاتا ہے۔ تمہیں میں مل گیا نہ ملتا، اور تمہیں میری بہن کی طرح دو ٹکے کے لوگوں کے سامنے آ کر بیٹھنا پڑتا، تو پھر میں تم سے پوچھتا کہ اللہ پر کتنا بھروسہ ہے تمہیں۔ وہ اب بے حد تلخ ہو گیا تھا۔ زینب نے اس بار کچھ نہیں کہا، وہ جانتی تھی وہ نزہت کی شادی کے مسئلے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ میں نعیم کی بات کر رہی تھی، انہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ زہرا آپا کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ زینب نے جان بوجھ کر موضوع بدلا۔ نعیم بھائی اور پھپھو کو زہرا پر غصہ نہیں، چچا پر غصہ ہے، شیراز نے صاف اور دو ٹوک انداز میں کہا۔ ابو پر کیوں؟ ابو نے کیا کیا ہے؟ زینب ہکا پکا اسے دیکھنے لگی۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا،
یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ ان کی جگہ کوئی اور انکم ٹیکس میں کلرک ہوتا نا تو لاکھوں میں کھیل رہا ہوتا۔ زہرا کو جہیز میں سب کچھ دیا ہوتا تو اتنے گلے تو نہ ہوتے نہیں بھائی کو چچا سے۔ لیکن انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، انہیں تو بس اپنی ایمانداری سے مطلب ہے۔ وہ سمجھتے ہیں لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہوں گے ان کی، حالانکہ ان کے محکمے کے لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہوں گے۔ شیراز بے حد تلخی سے کہہ رہا تھا۔ میرا باپ تو چلو میٹر ریڈر تھا، پھر بھی جتنے موقع ملے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ تم لوگوں سے بہتر گھر ہے ہمارا، بہتر سامان ہے یہاں پر۔ ابو نے بہنوں کے لیے بھی تھوڑا بہت جمع کر ہی لیا ہے، لیکن چچا نے کون سے تیر مار لیے ہیں؟ وہ اوور ٹائم کرتے ہیں، جتنی محنت کر سکتے ہیں وہ۔ زینب نے باپ کی صفائی دینے کی کوشش کی۔ شیراز نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ میں اوور ٹائم کی بات نہیں کر رہا اور نہ ہی یہاں پر محنت کی بات ہو رہی ہے۔ 10 روپے کے لیے خون پسینہ بہانے کو میں بے وقوفی سمجھتا ہوں۔ محنت نہیں چچا، آخر پیسہ کیوں نہیں بناتے؟ بنائیں پیسہ، یا تو یہ ہو کہ انسان کے پاس موقع نہ ہو۔ انکم ٹیکس کے کلرک اور حالت یہ ہے کہ سائیکل پر دفتر آتے ہیں۔ کوئی اور آتا ہے ان کے دفتر میں سائیکل پر؟ شیراز آپ ابو کے بارے میں اس طرح کی باتیں مت کریں۔ زینب کا دل بری طرح دکھا۔ تم باپ کی حمایت بند کرو، شیراز نے اسے ڈانٹا۔ تمہاری بات کبھی نہیں ٹالتے چچا، تم اگر ان سے یہ سب کہتی تو وہ ضرور مانتے، لیکن تم نے کبھی انہیں سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ اب زینب کے بھی لتے لے رہا تھا۔ میں کیا کہتی ان سے کہ وہ رشوت لیا کریں؟ زینب نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہی کہہ دیتی ان سے، مگر کچھ کہتی تو۔ گھر میں پیسہ آتا تو تمہیں فرق پتہ چلتا۔ پر شہراز ہمیں کیا کرنا ہے پیسے کا؟ ہمارے پاس تو پہلے ہی سب کچھ ہے، زینب نے بے حد سادگی سے کہا۔ شیراز کا جی چاہا وہ اپنا سر پکڑ لے۔ تمہارے پاس سب کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یار ڈیفنس میں رمشا کے گھر جاؤ تو آنکھیں کھول کر دیکھنا کہ سب کچھ کس کو کہتے ہیں۔ میں دوسروں کی قسمتوں اور ان کی چیزوں کو نہیں دیکھتی، زینب نے بے اختیار برا مان کر کہا۔ میں دیکھتا ہوں اور آنکھیں کھول کر دیکھتا ہوں، اور تم دیکھنا ایک دن سب کچھ ہوگا میرے پاس۔ میں تمہارے ابا کی طرح ماتھے پر خالی نماز کا نشان لے کر نہیں پھروں گا۔ زینب بے حد دل گرفتہ سی اسے دیکھتی رہی۔ وہ یہاں دل کا بوجھ ہلکا کرنے آئی تھی، مگر بوجھ تو اور بڑھ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی شیراز آج کل تایا کے معطل ہونے کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ اس کی چند ٹیوشنز بھی ختم ہو گئی تھیں اور پریشانی کے دلوں میں وہ بے حد تلخ ہو جاتا، پھر اسی طرح کی چبھتی ہوئی باتیں کرتا، اور آج اس کی باتیں پہلے کی نسبت زیادہ تلخ تھیں، یا پھر وہ جس ذہنی حالت میں تھی اسے یہ باتیں زیادہ محسوس ہوئی تھیں۔ مزید کچھ کہے بغیر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب ناراض ہو گئی ہو؟ شیراز کو ہمیشہ کی طرح بات کہہ دینے کے بعد خیال آتا۔ نہیں میں کیوں ناراض ہوں گی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ کہتے ہوئے اس سے نظریں چرا کر باہر نکل آئی۔ شیراز نے اسے آواز دے کر نہیں روکا۔ زہرا کیسی ہے؟ ضیا کو رات گھر آنے پر زہرا کی بیٹی کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ وہ اگر پریشان اور مایوس بھی ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ کھانا کھانے بیٹھے تھے جب نفیسہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسی ہوگی؟ رو رو کر حالت خراب کر لی تھی اس نے، نفیسہ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ تم نے تسلی دینی تھی اسے۔ ضیا نے کھانا کھاتے کھاتے ہاتھ روک لیا۔ کس بات کی تسلی؟ پہلی بیٹی پر تسلی، دوسری پر تسلی، اب تیسری پر تو؟ ضیا نے ناگواری سے نفیسہ کی بات کاٹی۔ تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے بچیاں پریشان ہوتی ہیں۔ ربیہ اور زینی دونوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ بیٹی ہے تو کیا اتنا کم ہے کہ صحت مند اولاد ہے؟ تمہیں تو مبارکباد دینا چاہیے تھی زہرا کو۔ اب میں آپ کی طرح بیٹیوں کی پیدائش پر مبارکبادیں دے کر مذاق نہیں بنوا سکتی اپنا، نفیسہ نے بے حد ناراض ہو کر کہا۔ ہم خود 3 بیٹیوں کے والدین ہیں نفیسہ، ضیا نے جتانے والے انداز میں کہا۔ اس آزمائش سے گزری ہوں، اسی لیے تو اس اذیت کو جانتی ہوں۔ کس کس کی باتیں نہیں سنی میں نے 3 بیٹیوں پر۔ وہ تو بس اللہ کا شکر ہے کہ آپ جیسا شوہر تھا، نعیم جیسا ہوتا تو مر گئی ہوتی اب تک میں، نفیسہ نے بے اختیار کہا۔ تمہیں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے نا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی اچھی پرورش کر کے بیاہ دے تو قیامت کے دن وہ میرے اس طرح قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ ضیا نے بڑی رسانیت سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر نفیسہ نے بے حد تلخی سے ان کی بات کاٹ دی۔ یہ دنیا ہے ضیا صاحب، یہاں لوگ قرآن ہاتھ میں لے کر ماتھے اور سینے سے چاہے لگاتے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پر آنکھوں اور ہونٹوں پر بے شک
انگلی لگاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے پر بے شک وہ عقیدت سے اپنے سر جھکاتے ہوں، مگر کرتے وہی ہیں جو ان کی اپنی مرضی اور خواہش ہوتی ہے۔ کس نے نہیں سنی ہوگی یہ حدیث؟ کس نے نہیں پڑھا ہوگا قرآن؟ یہ مسلمانوں کا ملک ہے ضیاء صاحب، یہاں لوگ قرآن پر کٹ مرتے ہیں مگر قرآن کے مطابق جیتا کوئی نہیں۔ جہالت ہے نفیسہ، کیا بیٹے کیا بیٹیاں، سب نے ہی یہی ختم ہو جانا ہے۔ اگلی دنیا میں آدمی اپنے اعمال لے کر جائے گا، بیٹے لے کر جائے گا کیا؟ ضیاء نے کہا، بیٹوں سے نسل چلتی ہے، اور مجھے کیا سمجھا رہے ہیں؟ اپنی بہن اور بھانجے کو جا کر بتائیں یہ ساری باتیں۔ جاؤں گا میں صبح نعیم کی طرف، سمجھاؤں گا اسے بھی اور آپا کو بھی۔ ضیاء نے دوبارہ کھانا شروع کرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے زہرا جیسی قسمت میری زینی کی نہیں ہے، اس کے سسرال والے قدر کرنے والے لوگ ہیں، ورنہ میں تو مر ہی جاتی۔ اور آپ نے اکبر بھائی کے معاملے میں کیا کیا؟ نفیسہ کو بات کرتے کرتے یاد آئے، 1-2 دن میں میرا افسر آ جائے گا تو بات کروں گا ان سے۔ پر نفیسہ مجھے تو اب بہت شرم آتی ہے بار بار سفارشیں کرواتے ہوئے۔ پچھلی بار معطل ہونے پر بھی میں نے اکبر بھائی سے کہا تھا کہ آپ رشوت نہ لیں، لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی میری۔ اب تو میرا دل بھی نہیں چاہتا کہ ان کی سفارش کروں۔ ضیاء نے بے حد ناگواری سے کہا، ضیاء صاحب آپ کے صرف بڑے بھائی نہیں ہیں، وہ آپ کی بیٹی کے سسر بھی ہیں، ابھی تو بھائی بن کر مدد مانگ رہے ہیں آپ سے۔ اگر دوسرے رشتے کا خیال آ گیا انہیں تو آپ کی یہ شرافت بیٹی کے لیے مسئلہ بنا دے گی۔ نفیسہ نے جیسے تنبیہ کی، جانتا ہوں زینب کی وجہ سے ہی کر رہا ہوں یہ سب کچھ، ورنہ تو میں کبھی سفارش نہ کرتا ان کی۔ شیراز کا رزلٹ آ جائے اور وہ نوکری پر لگ جائے تو میں تو اکبر بھائی سے کہوں گا کہ وہ ویسے ہی یہ نوکری چھوڑ دیں۔ تب اگر معطل ہوئے تو شیراز بیچارے کے لیے بھی کتنی بدنامی ہوگی۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر کہا، تم خواہ مخواہ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا تمہاری بہن اور اس کے گھر کو۔ زینب رمشا کے گھر پر تھی اور رمشا اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ وہ اس کا دل بہلانے کے لیے اسے آج کالج سے گھر لے آئی تھی۔ زینب جب کسی بات پر بہت پریشان ہوتی تو رمشا کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ تم آپا کے سسرال والوں کو نہیں جانتی، زینب کے اضطراب میں کمی نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے وہ لوگ؟ طلاق دے دیں گے نا، دینے دو، بندہ مر نہیں جاتا طلاق سے۔ رمشا نے بالآخر جیسے تنگ آ کر کہا، ہمارے جیسے گھرانوں میں مر ہی جاتا ہے۔ زینب نے ناراض ہو کر کہا، روز روز کے مرنے سے ایک دن کا مر جانا بہتر ہے۔ رمشا نے اسی انداز میں کہا، تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتی رمشا، کیونکہ یہ تمہاری زندگی کے مسئلے نہیں ہیں، اور ہماری ساری زندگی انہی مسئلوں کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ زینب نے بے حد مایوسی سے کہا، خیر تم یہ تو مت کہو، رمشا نے بات کاٹی، کم از کم تمہیں ایسے کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شیراز جیسا جان چھڑکنے والا میاں ہوگا تمہارا، افسر کی بیوی بن کر شاندار سے بنگلے میں رہو گی، سرکاری گاڑی میں گھوما کرو گی۔ وہ اب اسے چیئر اپ کرنے کے لیے موضوع بدل رہی تھی، مگر رمشا نے نوٹ کیا کہ ہمیشہ کی طرح آج شیراز کے ذکر پر زینب کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اسی طرح افسردہ اور رنجیدہ تھی۔ شیراز کا کیا حال ہے؟ رمشا نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے وہ۔ اس نے اسی طرح سر جھکائے رمشا سے نظریں ملائے بغیر کہا، تمہارا اور اس کا کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ رمشا کو شک ہوا، تمہیں پتہ ہے میں ان سے جھگڑا نہیں کر سکتی۔ زینب نے بے چارگی سے کہا، ہاں جانتی ہوں، مگر وہ تو ناراض ہوتا رہتا ہے۔ پھر ناراض ہو گیا ہے کیا؟ رمشا اس کے ذریعے شیراز کے مزاج کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے لگی تھی۔ نہیں ناراض نہیں ہوئے، لیکن بعض دفعہ وہ بہت عجیب باتیں کرتے ہیں۔ زینب نے بے چین ہو کر کہا، کیسی باتیں؟ ابو کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ بے وقوف ہیں جو رشوت نہیں لیتے۔ سارے مسئلے اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ رمشا کو ساری باتیں بتاتی گئی۔ رمشا بے حد سنجیدگی سے اس کی بات سنتی رہی۔ میں نے تو کبھی یہ خواہش نہیں کی ہے کہ میں بڑے گھر میں رہوں، یا میرے پاس گاڑی ہو، یا بہت زیادہ پیسہ ہو۔ میں تو اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ وہ بے حد رنجیدگی سے کہہ رہی تھی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو کون سی کمی ہے، اور اگر یہ سب کچھ آ جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ تمہارا منگیتر واقعی بعض دفعہ بے وقوفی کی باتیں کرتا ہے، تم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے انہیں نکال دیا کرو۔ رمشا نے اس کی بات کے جواب میں کہا، جس بات سے مجھے تکلیف ہو میں وہ ذہن سے نہیں نکال سکتی۔ زینب نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ رمشا کے کارپٹ پر بیٹھی انگلی سے کارپٹ پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا اگر کوئی ابو کو برا کہے، اور شیراز بعض دفعہ ابو کا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کی آواز میں چبھن تھی۔ سارے مرد ایسا ہی کرتے ہیں، داماد اور سسر کا رشتہ اسی طرح کا ہوتا ہے، تم اتنا مت سوچا کرو۔ رمشا نے بات مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی۔ زینب نے جواب نہیں دیا۔
वो इसी तरह कारपेट पर लकीरें खींचती रही। अब रोना मत ज़ैनी, रमशा ने जैसे उसके अगले कदम को भांपते हुए कहा। तुम ज़हरा से ज़्यादा शिराज की बातों की वजह से परेशान हो। नहीं, पता नहीं, अब मुझे घर भिजवा दो, देर हो रही है। ज़ैनब को यकदम ख्याल आया और साथ ही गली में तंग करने वाले उस लड़के का। उसके सर में यकदम दर्द होने लगा। चंद लम्हों के लिए उसे ज़िंदगी वाकई अजाब लगने लगी थी। मैं अभी कुछ दिन कॉलेज नहीं आऊँगी रमशा। ज़ैनब ने खड़े होते हुए बेड पर रखी अपनी चादर उठाई। क्यों? रमशा ने इंटरकॉम उठाते हुए हैरानी से पूछा। वो ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कह रही थी। मुझे उस लड़के से बहुत डर लगता है। वो अब बहुत ज़्यादा बेहुदा बातें करने लगा है। कुछ दिन कॉलेज नहीं जाऊंगी तो शायद वो मेरे पीछे आना छोड़ दे। ज़ैनब ने बेहद थके हुए अंदाज में चादर ओढ़ते हुए कहा। तुम अंकल को क्यों नहीं बताती, बल्कि ऐसा करो सलमान को बता दो। रमशा ने कदरे खफगी से कहा। सवाल ही पैदा नहीं होता, वो मैट्रिक में पढ़ता है। क्या कहूँ उससे कि मेरे पीछे कोई लड़का आने लगा है। तुम जाकर लड़ो उससे, और फिर वो खुद उस वक्त स्कूल में होता है। मेरे लिए स्कूल जाना छोड़ देगा। और अब्बू, वो शाम को घर आते हैं। वो कितने दिन मेरे लिए ऑफिस से आकर गली में खड़े हो सकते हैं। उस लड़के को मना करेंगे तो वो कोई ज़्यादा बदतमीज़ी भी तो कर सकता है। ज़ैनब, इतना डरने की ज़रूरत नहीं, समझी। 2 थप्पड़ खींचकर मारो, उसे 4 गालियाँ दो, फिर देखो कैसे दुम दबाकर भागता है वो। मैं आज अपने ड्राइवर को भेजूंगी तुम्हारे साथ। कहूँगी उससे कि रास्ते में कोई नज़र आए तो उधर ही ठुकाई करे उसकी। फिर देखती हूँ कौन तंग करता है तुम्हें दोबारा। खुदा के लिए रमशा, तुम्हारा ड्राइवर मेरे लिए उस लड़के को गली में पीटेगा तो पूरा मोहल्ला बाहर निकल आएगा। लोग क्या समझेंगे। वो कोई डिफेंस नहीं है रमशा, मोहल्ला है। तुम ड्राइवर रहने दो, मैं पैदल ही चली जाती हूँ। ज़ैनब उसके इरादे को जानकर यकदम खौफजदा हो गई थी। तुम भी जो हो ना बस। अच्छा ठीक है, नहीं करेगा कुछ भी मेरा ड्राइवर, बस तुम्हारे घर के दरवाजे तक छोड़ आएगा। रमशा ने हल्की सी खफकी के साथ कहा। वो ज़ैनब को लेकर बाहर पोर्च में आ गई। इससे पहले कि ज़ैनब गाड़ी में बैठती, गेट से एक और गाड़ी अंदर आने लगी। ये फरहान भाई कहाँ से आ गए इस वक्त? रमशा ने गाड़ी की तरफ देखते हुए कहा। फरहान भाई? ज़ैनब ने पूछा। हाँ, कज़न है मेरे बड़े ताया के बेटे, रमशा ने बताया। फरहान की गाड़ी तब तक पोर्च में आकर खड़ी हो गई थी। हेलो फरहान भाई, रमशा ने फरहान के गाड़ी से निकलते ही कहा। ओ हेलो, ये मेरे इस्तकबाल के लिए आई हो बाहर? फरहान ने बेहद खुशमिजाजी से रमशा से कहा। सरसरी नज़रों से ज़ैनब को भी देखा और फिर वो नज़रें नहीं हटा सका। जी नहीं, मैं अपनी दोस्त को गाड़ी तक छोड़ने आई हूँ। ज़ैनी, ये फरहान भाई, और फरहान भाई ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ज़ैनी। रमशा ने दोनों का तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम, ज़ैनब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रस्मन कहा। रमशा के घर अक्सर औकात उसकी मुलाकात उसके किसी न किसी कज़न से होती रहती थी। अच्छा ज़ैनब, मैं कुछ दिन तक चक्कर लगाऊंगी तुम्हारी तरफ। नोट्स मैं तुम्हें भिजवाती रहूंगी ड्राइवर के हाथ, रमशा ने उसे गाड़ी में बिठाते हुए कहा। ड्राइवर की गाड़ी स्टार्ट करते ही रमशा ने बेहद नाराज़ी से फरहान की तरफ देखा। हद है फरहान भाई, इस तरह घूर रहे थे उसे, क्या समझ रही होगी वो। अब मुझे क्या पता रमशा कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड इतनी खूबसूरत है। कौन है ये? फरहान की नज़रें अभी भी गेट से बाहर निकलती गाड़ी पर जमी हुई थीं। रमशा ने हैरानी से उसको देखा था। यार प्लीज़, अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और अपना खूबसूरत सा कमेंट भी छोड़ दें। ये नावल आगे जाकर बहुत मज़े का होने वाला है, आप लोगों की सोच से भी ज़्यादा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और मैं कोशिश करूँगी कि आपको अब एक दिन में 2 एपिसोड्स दिया करूँ। अपनी कोशिश को मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।